بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وصلی اللہ نبی المی۔ دوستو، میں ڈاکٹر مطلوب احمد آپ کو اپنے ڈاکٹر مطلوب احمد یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جس دوائی کے بارے میں بات کریں گے یہ ایسے لوگوں کی دوائی ہے جن کو پیٹ درد شدید ہوتا ہو، اور پیٹ درد بھی ایسا کہ وہ دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر اس کو دبا کر آگے کو جھک جاتے ہوں، سجدے کی حالت میں ہو جاتے ہوں۔ ڈبل، جس کو دورہ کہتے ہیں، دورہ کر دینے والا پیٹ درد ہوتا ہے۔ عام طور پر فیمیل کے حوالے سے دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے خاص طور پر مینسز کے دنوں میں اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگا کر ایک پنا سا بنا کر، کپڑے کا گول سا رول سا بنا کر اپنے پیٹ پہ دباؤ دیتی ہیں، تو اس سے ان کو کچھ ریلیف ملتا ہے۔ کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ یوٹرس میں رسولی اور فلپین ٹیوبوں میں سسٹ وغیرہ کی وجہ سے اگر بندش ہو اور اس کی وجہ سے درد زیادہ ہوتا ہے تو یہ اس کو بھی ساتھ ساتھ ٹھیک کر دیتی ہے۔ یعنی شدید عصبی دردیں، اعصاب کی شدید دردیں، یعنی اس میں خاص طور پر ویسے یہ لمبے اعصاب پر کام کرنے والی دوائی ہے، اس لیے یہ ایسے لوگوں کی بھی دوائی ہے جن کو شیٹک پین ہوتا ہے، جن کو عرق النساء یا لنگڑی کا درد جس کو کہتے ہیں۔ لنگڑی کے درد میں نے بڑی بڑی تشریحیں پڑھی ہیں۔ کوئی اس کو کہتا ہے ایسے کھنجر لگ جانے جیسا درد ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی مختلف اس کو، کیونکہ یہ جب درد ہوتا ہے تو یہ بھی بڑا شدید ہوتا ہے، کسی کروٹ چین نہیں آتا۔ جب یہ شدت میں اپنے آتا ہے تو یہ کولے سے چل کر گھٹنے تک، گھٹنے سے ٹکنے تک، ٹکنے سے پاؤں کی سنگلی سب سے چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی تک لہردار چلتا ہی رہتا ہے اور کسی کروٹ سکون نہیں آتا۔ تو اس کی میں تشریح بتا رہا تھا، تو میں نے ایک بار بہشتی زیور شاید پڑھا یا کہیں اور پڑھا ہے کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، ان کی تشریح مجھے بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتنی شدت والا درد ہوتا ہے کہ 100 جوان جو تلوار زنی کرتے ہوں ان کو کہا جائے کہ آپ ایک ہی وقت میں ایک جگہ پہ تلواروں کا وار کریں تو وہ 100 تلواروں کا وار ایک جگہ پہ ہو، تو اتنی شدت سے ہونے والا درد شیٹک پین کہلاتا ہے۔ ایکسپلینیشن ہی ہے یہ اور کچھ نہیں، کہ اظہار ہے کہ کتنی شدید درد ہوتی ہے۔ یہ دردیں عام طور پر دباؤ اور گرمی سے اور حرکت سے کم ہوتی ہیں۔ یہ بڑے پٹھوں کا درد ہے، اعصاب کا درد ہے، رینگن بائی کا درد ہے، غصہ یا ناراضگی سے آنے والا درد ہے جیسے کہ اسٹافیسیریا میں بھی ہوتا ہے، عرق النساء کا شدید درد ہے جو بائیں طرف زیادہ ہوتا ہے، لہردار دردیں ہیں۔ یہ مضبوط بدن کے لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر دردیں شدید ہوتی ہیں لیکن کوئی بھی ان کو مریض ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے یار تم کی بہانے کر رہے ہیں، یعنی آپ بہانے بنا رہے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اس طرح یعنی ان کے بارے میں تاثر لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت قوی ہیکل قسم کے مضبوط لوگ ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ درد کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے جتنی اس کی جان ہے، لیکن وہ اندر سے اس بندے کو ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ کرکٹ وغیرہ کھیلنے والے، بالنگ کرانے والے لوگ، جیسے پاکستان کے شاید محمد عرفان، وہ لمبے تھے، ان کو بھی یہ درد ہوا تھا، تو ان کا یہ کہہ لیں کہ اعصاب کھینچ جاتا ہے یا اس پہ سویلنگ آ جاتی ہے شیٹک نرو پہ، اس سے یہ شدید درد ہوتا ہے۔ اگر آپ ایلوپیتھی کے حوالے سے اس پہ کریں گے بات تو وہ تو کہیں گے کہ آپ کی ڈسک یعنی وہ ہل گئی ہے، آپ کی ڈسک آپ کے اعصاب پر دباؤ ڈال رہی ہے، آپ کی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے، اس کا آپریشن ہے، اس پہ آپ فلاں کریں، سیدھا لیٹیں، اس طرح کریں، وہ بھی ٹھیک ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن میرے نقطہ نظر سے یہ شیٹک پین اعصاب کی سوزش کی وجہ سے شاید ہوتا ہے۔ ناقابل ہضم اشیاء کھانے سے ہوا پیٹ درد۔ ناقابل ہضم اشیاء یعنی کچے امرود کھا لیے، بچے جیسے مٹی کھا لیتے ہیں یا سلیٹی کھا لیتے ہیں، یا یعنی ناقابل ہضم کیا ہو سکتا ہے، کچے گوشت کی بوٹی کھا لی مثال کے طور پہ، ایسے کچھ بھی یعنی جو آپ ہضم کرنے میں مشکل ہوتا ہے، چنے آپ نے زیادہ کھا لیے یا مولی آپ نے کھا لی، کیونکہ مولی کے بارے میں ہوتا ہے نا کہ یہ خود ثقیل ہوتی ہے، خود یہ ہضم نہیں ہوتی لیکن چیزوں کو ہضم کر دیتی ہے۔ ایسی چیزیں کھانے کے بعد اگر پیٹ درد ہو تو یہ بڑی اچھی دوائی ہے۔ جیسے پہلے بتایا کہ حیض کے دنوں کا بڑا شدید درد، اس پہ کام کرنے والی دوائی ہے۔ جو جھکنے سے کم ہوتا ہے درد، جھکنے سے، آگے کو مڑنے سے، دورہ ہونے سے کم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ مروڑ، پیٹ کے درد میں مروڑوں پہ بھی کام کرنے والی دوائی ہے، جیسے ایلوز میں آؤں گرتی ہے، وہ بلغم سا سفید سے مواد سا آتا ہے، ایسے ہی اس میں بھی آتا ہے۔
افسردگی سے حیض دب جائے تو اس پر بھی یہ کام کرنے والی دوائی ہے۔ یعنی پیٹ کے درد کی ایسی حالت جس میں مریض دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر آگے کو جھک جائے، کچھ بھی کھانے پینے سے درد بڑھ جاتا ہے یا دوبارہ آ جاتا ہے، عورتوں میں پینفل مینسز جیسے بتائے ہیں، دورہ کر دیں، باوجہ فلپین ٹیوب میں سسٹ، یوٹرس میں رسولی جو مینسز کے درد کا باعث بنتے ہیں، پیشاب میں جلن، دھانت گرے، یہ بھی ایک بڑا اچھا سمٹم ہے کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مردوں میں تو سفید لیسدار مادہ سا پیشاب کے ساتھ گرتا ہے، عورتوں میں لکوریا وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، پیشاب کے ساتھ کچھ آئے تو ادھر یہ بڑا اچھا کام کرنے والی دوائی ہے۔ پیشاب بدبودار ہوتا ہے، پیشاب کم آتا ہے، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ پیشاب کے سوراخ میں خارش بھی اس میں ہو سکتی ہے۔ پیشاب کرتے ہوئے یا کرنے کے بعد پورے پیٹ میں بہت شدید درد ہوتا ہے، یہ بھی ایک خاص سمٹم ہے۔ یہ خاص طور پر دیکھا گیا ان بوڑھوں میں جن کے پراسٹیٹ بڑے ہوتے ہیں، وہ پیشاب کے لیے زور لگاتے ہیں تو ان کو یہ کبھی کبھی بڑا شدید درد سہنا پڑتا ہے۔ پٹھوں میں کھنچاؤ کے لیے بڑی اچھی دوائی ہے۔ کولے میں شدید درد، لنگڑی کا درد جس کو آپ کہتے ہیں، زیادتی کسی بھی مرض میں زیادتی غصے کی وجہ سے ہوتی ہے، دورہ ہونے سے اس میں کمی ہوتی ہے، اور سخت دباؤ سے اس میں کمی ہوتی ہے، گرمی پہنچانے سے اس میں کمی ہوتی ہے، آگے جھکنے سے اس میں کمی ہوتی ہے، اور اس کے معاون کے طور پر مگنیشیا فاس بڑی اچھی دوائی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے خندل یعنی کہ کالو سنتھ پر، تما پر، یہ تمے سے بننے والی دوائی ہے۔